اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں صرف ظاہر ہی سب کچھ ہے، ظاہر ہی اصل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے یعنی یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور جڑی ہوئی ہے جو کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ بدحال زندگی گزارے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ۔ دیکھیں، نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچان کر جیے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک اور ظاہر تک محدود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر کی رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ تو دیکھیں، نجات، ایک تو میں نے موضوع میں یہ کہا ہے نجات کا واحد راستہ۔ اب یہ نجات آخرت میں کہ دنیا میں؟ سب سے پہلے دنیا میں۔ قرآن میں ایک الفاظ ہے خسرت دنیا والآخرہ، کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ شخص، مذکورہ صفات کا یہ شخص دنیا اور آخرت میں نقصان میں پڑ گیا، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ اب یہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو جس نے بھلا دیا؟ حقیقت میں دیکھیں، سب سے پہلے تو جو قرآن کے حساب سے میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ انسان اگر اپنے اللہ کو بھلا دے، اس سے کوئی رابطہ نہ کرے، اس سے کوئی پوچھے نہیں، اس پر اعتماد نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، اور اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہے صحیح طریقے سے، تو اس کا مطلب قرآن کی زبان میں اللہ کو بھلا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ اچھا، اس میں ایک مزے کی آپ کو مثال بھی دوں نا، کہ اگر آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں اور آپ باوجود، بس یہ ایک جملہ، اس سے میں کوئی زیادہ نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ اپنے آپ سے اور اپنی حقیقت سے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں صرف ظاہر ہی سب کچھ ہے، ظاہر ہی اصل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور جڑی ہوئی ہے جو کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ بدحال زندگی گزارے گا، خوشحال نہیں رہے گا۔ اس کی میں نے آپ کو وجوہات بتا بھی دی ہیں کہ اگر آپ اپنی روح کی بھوک نہیں مٹاتے، دیکھیں بھوک ہوتی ہے انسان کی ضروریات، انسان کی کچھ ظاہری ضروریات ہیں اور کچھ باطنی ضروریات ہیں، اور یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ظاہری ضروریات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے باطن سے اور اپنے اللہ سے غافل ہیں، اپنی باطن کی ضروریات سے ہم غافل ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے
اس کا نتیجہ سب سے پہلے دنیا میں نقصان کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. آپ چاہے جو کچھ کر لیں، جو بن جائیں، چاہے جتنی دنیا حاصل کر لیں، آپ پریشان رہیں گے، آپ خوش نہیں رہ سکتے. انسان تو خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بہت پیسے کما لوں، بہت کچھ بنا لوں گا. یہ پیسوں کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے اور پھر پیسوں کی دوڑ ہے. بہت پیسے کما لوں، بس مکان بنا لوں گا اور عیش و عشرت سے زندگی گزاروں گا. یہ جملہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ عیش و عشرت. یہ ایک بہت مطلب خطرناک بات ہے نا. دنیا تو آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کام کی جگہ ہے. آپ کیوں دنیا میں عیش کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی دنیا میں نقصان کی میں بات کر رہا ہوں. آپ پھر دنیا میں ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے. سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا آپ کے پاس. ابھی ہمارے ایک امریکہ کے صدر گزر چکے ہیں. یہ ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں 2021 کی. ایک سال پہلے امریکہ کا صدر کون تھا؟ ٹرمپ. وہ خوشحال نہیں تھا، وہ پریشان حال تھا. آج کا جو بائیڈن صدر ہے وہ پریشان ہے. کون ہے؟ امریکہ کا صدر ہے. پریشانی ان کی چہروں سے واضح ہے. کوئی ایک آدمی آپ مجھے سنگل نہیں بتا سکتے جو اللہ کو بھلا کر خوش رہے. وہ کہتے ہیں نا بلینر اور ملینر کہتے ہیں نا. ہمارے یوٹیوب پہ ایک ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے خیر و ملینر ہو، ایسی کوئی بات کرتا ہے. ایسی مطلب وہ دنیا کی راہیں بتاتا ہے. دنیا دنیا دنیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک بڑا وہ بہت بڑے، ہم اصل میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اپنے ہاتھوں سے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ. تو ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہیں. دنیا میں ہم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں پریشانی کا، اور اس میں ہم اس وقت تو سب لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھ لیں، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین وہ بھی پریشان ہیں. گلہ شکوہ گلہ شکوہ. اور یہ گلہ شکوہ در حقیقت اللہ سے ہوتا ہے، یہ شوہر سے نہیں ہوتا. جو خاوند ہے وہ الگ گلہ مند ہے. یعنی آپ کی نظر ظاہر پر ہو گئی، اس کا مطلب یہ گلہ مند ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس سے آپ خوش نہیں ہیں، مزید مزید اور مزید کی طلب میں ہے. سارے دنیا کا یہ حال ہے، مزید کی طلب میں ہے. یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. دنیا کے فائدے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، آخرت کے فائدے کو ہم نے بھلا دیا ہے کیونکہ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے، یعنی ایک کوڑا وہ ہوتا ہے نا، لاٹھی آپ کہہ لیں یا جو بھی، چابک یا ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. ہمیں تو یقین نہیں ہے. وعدہ تو اس سے زیادہ ہے. یہ باغات ہیں اور یہ مسندیں ہیں اور یہ تخت شاہانہ ہے اور یہ شاہانہ لباس ہیں اور یہ کنگن ہیں اور یہ زیورات ہیں اور یہ دودھ کی نہر ہے اور شہد کی نہر ہے اور یہ باغات ہے. ہمیں تو یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے تو پھر کوشش بھی نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. آخرت کے بارے میں ہمارا یقین صفر ہے. اللہ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو کون سا دین، کون سا اسلام، کون سی نمازیں کریں آپ؟ بس دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، بس دنیا ہی کو منزل بنا کر زندگی گزاریں. آگ آپ کی منتظر ہے آخرت میں، اور دنیا میں ایک پریشان کن زندگی آپ لازماً گزاریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم